پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ بہت ہی ایماندار، بہادر اور رحم دل انسان تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار کرتے ہوئے جنگل میں بہت دور نکل گیا اور اچانک موسم بھی خراب ہو گیا۔ آندھی طوفان کی وجہ سے کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سپاہی اور ساتھی بچھڑ گئے۔ جیسے جیسے سورج ڈوبنے لگا، بادشاہ کو واپسی کی فکر ہونے لگی، لیکن بادشاہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ بادشاہ واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن جنگل میں بہت سارے جانور تھے۔ جنگل میں بھی رات نہیں بتائی جا سکتی تھی، اس لیے بادشاہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے اس کو ایک جگہ دھواں سا نظر آیا تو آگے جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا جھونپڑی تھا۔ نیک دل بادشاہ نے دروازے پر آواز دی تو اندر سے ایک بوڑھا کھانستا ہوا باہر آیا۔ بادشاہ کہنے لگا، کیا میں تھوڑی دیر آپ کے جہاں رک سکتا ہوں؟ باہر بہت آندھی طوفان چل رہا ہے۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کو اندر لے آیا۔ اس کی ایک جوان خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی یہاں جنگل میں رہتے تھے اور بوڑھا لکڑیاں کاٹ کر شہر بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ بادشاہ کے لیے لڑکی نے بہت اچھا کھانا تیار کر کے دیا۔ کھانا سادہ تھا لیکن بہت مزیدار تھا۔ پھر اس لڑکی نے بادشاہ کے لیے ایک اچھا سا بستر تیار کیا۔ بوڑھے اور اس کی بیٹی نے اس کا بہت اچھا خیال رکھا۔ صبح بادشاہ اپنے محل واپس آیا تو اسے بوڑھے لکڑہارے کی خوبصورت اور نیک بیٹی بہت یاد آ رہی تھی، جس نے اسے ایک پردیسی مسافر سمجھ کر اس کا اتنا اچھا خیال رکھا۔ بادشاہ کی شادی اس کے اپنے چچا کی بیٹی سے ہونی تھی، پر وہاں لڑکی بہت مغرور اور چلاک تھی۔ بادشاہ نے شادی سے انکار کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ وہاں جنگل میں موجود لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور یوں بادشاہ کی شادی لکڑہارے کی بیٹی سے ہو گئی۔ بادشاہ کے چچا کو غصہ آیا، وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ بادشاہ کے ہاں پہلی بیٹی ہوئی، پھر اگلے سال بھی بیٹی ہوئی۔ تب بادشاہ کے چچا نے کہا کہ حکومت لڑکا ہی سنبھالتا ہے، اس لیے بادشاہ کو دوسری شادی کرنی چاہیے، پر بادشاہ نہ مانا۔ جب بادشاہ نے اس بات سے انکار کر دیا تو بادشاہ کے چچا نے ایک سپاہی کو لالچ دے کر اپنی طرف بلا لیا، جس کا نام عابد تھا۔ بادشاہ کے چچا نے عابد کو ساتھ میں لے کر ملکہ کے کمرے میں کئی سارے سانپ ڈال دیے۔ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے بادشاہ کی بیوی یعنی ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کی بچیاں چھوٹی تھی، پر بادشاہ نے پھر بھی شادی نہ کی۔ جب بادشاہ کے چچا نے سنا تو عابد کے ساتھ مل کر بادشاہ کو زہر دے کر مار دیا اور محل میں خود راج کرنے لگا۔ بادشاہ کی ایک پرانی نوکرانی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جلد ہی شہزادی کو یعنی بادشاہ کی دونوں بیٹیوں کو بھی مروا دے گی، اس لیے نوکرانی دونوں بچیوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں کہیں دور چلی گئی۔ یوں ایک نیک بادشاہ کی جگہ کو ظالم چاچا نے لے لیا۔ ادھر بوڑھی نوکرانی بچیوں کو لے کر جنگل میں آ گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، اب دونوں لڑکیاں جوان ہو چکی تھیں۔ اسی دوران ایک دن بوڑھی نوکرانی بہت سخت بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی۔ تب اس نے دونوں کو پاس بلا کر بتایا کہ وہ در حقیقت شہزادیاں ہیں اور ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ نوکرانی کے مرنے کے بعد دونوں لڑکیاں اکیلی ہو گئیں۔ وہ ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی تھیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ ایک دن ایک شہزادہ جنگل میں شکار کرنے آیا۔ اس کا سپاہی بھی اس کے ساتھ تھا۔ شہزادے نے ہرن کا شکار کیا اور سپاہی کو دیا اور کہنے لگا کہ ان کو اچھے سے صاف کر کے بھون کر لے کر آؤ۔ خود شہزادہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا۔ سپاہی نے ہرن صاف کر کے ساتھ لایا، مشکل سے دھویا اور تھوڑا دور آگ جلا کر بھوننے لگا۔ اس کی نظر سامنے جھونپڑی پر پڑی جہاں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی سپاہی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سپاہی بھی حیران ہوا کہ جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی کیسے آ گئی۔ وہ اٹھ کر اس لڑکی کے پاس آیا اور لڑکی سے پوچھنے لگا کہ آپ اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ اتنے میں انہیں جلنے کی بو آئی۔ سپاہی بھاگ کر واپس آیا، پر تب تک ہرن جل چکا تھا۔ سپاہی بہت پریشان ہوا تو لڑکی نے کہا، لو میں تم کو ہرن بھون کر دیتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اسے ہرن بھون کے دے دیے۔ شہزادہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا،
کہ سپاہی نے اتنی دیر کیوں کر دی۔ پہلے تو بڑی جلدی بھون کر لے کر آتا تھا۔ سپاہی جب بھونے ہوئے ہرن لے کر واپس آیا اور شہزادے نے کھائے تو شہزادہ حیران ہو کر سپاہی سے پوچھنے لگا کہ آج تم نے اتنے مزیدار ہرن کیسے بھون لیے؟ آج سے پہلے تو تیرے ہاتھ میں یہ لذت تھی ہی نہیں۔ تب سپاہی نے اسے بتایا کہ یہاں سے تھوڑا آگے ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی ہے، اس نے بھون کے دیے ہیں، کیونکہ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور میرے بھونے ہوئے ہرن تو جل گئے تھے۔ ادھر چھوٹی شہزادی واپس جھونپڑی میں آئی، وہ جنگل کی دوسری طرف ندی پر کپڑے دھونے گئی تھی، تو بڑی بہن نے اسے سپاہی کے آنے کا سارا قصہ سنایا کہ کیسے وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس کے لائے ہوئے ہرن جل گئے۔ تب چھوٹی بہن نے بڑی بہن سے کہنے لگی کہ دیکھنا وہ اب شہزادے کو لے کر واپس آئے گا، اور تم اتنی حسین ہو کہ شہزادہ تم کو پسند کر لے گا۔ تم شہزادے کے ساتھ چلی جانا اور شادی کر لینا، میرے بارے میں نہ بتانا۔ بڑی شہزادی نے ساری بات سن کر انکار کر دیا کہ نہیں، میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، لیکن چھوٹی شہزادی نہ مانی۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گی، پر ہمارا رشتہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے پاس بہت چھوٹے چھوٹے سفید پھول تھے۔ وہ اس نے اپنی بڑی بہن کو دیتے ہوئے کہنے لگی کہ جب شہزادہ تم کو لے کر جائے تو تم تمام راستے یہ پھول ایک ایک کر کے گراتی جانا، اس طرح میں تم تک پہنچ جاؤں گی۔ ساری بات سمجھا کر چھوٹی شہزادی جھونپڑی سے نکل کر ایک درخت کے نیچے آ گئی۔ اتنے میں شہزادہ سپاہی کے ساتھ آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر بڑی شہزادی پر پڑی، وہ اس پر فدا ہو گیا۔ شہزادے نے پوچھا کہ وہ اس جنگل میں تنہا کیا کر رہی ہے، تو شہزادی نے اپنی چھوٹی بہن کی سمجھائی ہوئی باتیں شہزادے کو بتانے لگی کہ یہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، ماں میری مر گئی، باپ میرا لکڑہارا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر گزر بسر کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی باپ بھی دنیا سے چل بسا، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، اس لیے میں اکیلی رہتی ہوں۔ یوں شہزادے نے جب یہ سنا اس نے فوراً شادی کا فیصلہ لے لیا اور ساتھ چلنے کو کہا، تو شہزادی چلنے کو تیار ہو گئی۔ شہزادی نے ایک کٹوری لی جس میں سفید پھول تھے۔ شہزادے نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور چل دیا۔ بڑی شہزادی ایک ایک کر کے پھول گراتی رہی۔ ادھر چھوٹی شہزادی درخت کے نیچے سے نکلی اور سفید پھولوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ شہزادہ اسے لڑکی کو لے کر محل میں پہنچا اور سیدھا بادشاہ اور ملکہ کے پاس آیا اور ان کو شہزادی کی ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ شہزادی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادے کی پہلی بیوی اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی خالہ بھی بیوہ ہونے کے بعد محل میں ہی رہتی تھی۔ جب ان ماں بیٹی کو پتہ چلا تو ان کو بہت غصہ آیا، پر شہزادے کی بیوی جانتی تھی کہ شہزادہ جس کام کی ٹھان لے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اس لیے اس نے بظاہر بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کتنا اچھا لگے گا، شہزادے کی پھر سے شادی ہوگی اور ہم سونکنے نہیں بلکہ بہن بہن بن کر رہیں گی۔ جب یہ خوشی سے اجازت دے رہی تھی تو باقی کس کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ یوں دھوم دھام سے شہزادے کی شادی ہو گئی۔ چھوٹی شہزادی پھول چنتے چنتے 2 دن بعد شہر میں داخل ہوئی تو شہر میں ہر طرف چہل پہل تھی۔ اس نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں کیا بات ہے، ہر طرف رونق لگی ہوئی ہے؟ تو بوڑھی نے بتایا کہ ہمارے شہزادے کو جنگل سے ایک پیاری لڑکی ملی ہے اور شہزادہ اس سے شادی کرنے لگا ہے، اس لیے سارا شہر تیاری کر رہا ہے۔ لڑکی نے بوڑھی سے پوچھا کہ کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے؟ میں گاؤں سے آئی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ہاں، آج کل محل میں بہت کام ہے، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی ایک بیٹی تھی جو کچھ دن پہلے ہی بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ اس نے چھوٹی شہزادی سے کہا کہ تم میری بیٹی بن کر میرے پاس رہ لو۔ یہ بوڑھی عورت جوانی میں محل میں نوکرانی ہوا کرتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے کام چھوڑی ہوئی تھی۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، پر اماں میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے محل میں کام دلا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت شہزادی کو لے کر محل کی طرف چل لی جہاں ہر طرف شامیانے بج رہے تھے۔ بوڑھی اماں اس کو لے کر جب محل میں پہنچی تو سامنے سے شہزادی کی پہلی بیوی آ رہی تھی۔ بڑی اماں نے اسے بتایا، یہ میری بھانجی ہے،
آج ہی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کو محل میں کام پر رکھ لیں۔ شہزادی کی پہلی بیگم نے کچھ دیر چھوٹی شہزادی کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچا، پھر اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، یہاں محل میں سب کنیزائیں ملکہ کی تابع دار ہیں، میں کسی کو بھی نہیں خرید سکتی۔ تم اگر میرے لیے کام کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو، تو میں تم کو بہت سارا زیور پیسہ دوں گی۔ چھوٹی شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شہزادے کی پہلی بیوی ہے، دوسرا اس کی باتوں سے اسے بھی سازش کی بو آنے لگی تھی، اس لیے جلدی سے بولی، ہاں جی ملکہ صاحبہ، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اس کی بات سن کر ملکہ مسکراتے ہوئے بولی، ابھی ملکہ نہیں ہوں، ابھی ملکہ نہیں، اس کی بہو ہوں، ابھی شہزادہ بادشاہ نہیں بنا۔ اس پر عقل مند شہزادی نے کہا کہ آپ کا اقبال بلند ہو، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ ملکہ بن جائیں گے۔ جس پر پہلی بیوی کہنے لگی کہ تم بہت کام کی چیز ہو، بس تم آج سے اس محل میں میرے کہنے کے مطابق چلنا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی، جی جی بالکل، آپ مجھے زبردست پائیں گی۔ شہزادے کی پہلی بیوی اس لیے بڑی شہزادی کے کمرے میں آئی اور اسے کہنے لگی، یہ آج سے تمہاری کنیز ہے، تم کو جو بھی کام ہو اس سے کروا لینا۔ اس پر جب شہزادی نے چھوٹی شہزادی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور جلدی سے پہلی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ شہزادے کی پہلی بیوی کہنے لگی کہ محل میں بہت کام ہیں، میں ذرا وہ دیکھ لوں۔ اس کے جاتے ہی دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ چھوٹی نے بڑی کو نہیں بتایا کہ یہاں محل میں اس سے کیا کام لیا جائے گا۔ شہزادے کی شادی ہو گئی، سب بہت خوش تھے سوائے شہزادے کی پہلی بیوی کے۔ چھوٹی شہزادی سارا دن اس کے پاس رہتی، وہ دونوں مل کر سوچتی رہتی کہ کیسے دوسری بیوی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تھوڑے دن بعد بڑی شہزادی امید سے ہو گئی۔ یہ خبر بڑی بیوی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ اب تک شہزادے کو اولاد نہیں دے سکی تھی۔ ملکہ بادشاہ اور شہزادہ بہت خوش تھے، اس لیے شہزادی کا خاص خیال رکھا جانے لگا۔ ادھر پہلی بیوی چھوٹی شہزادی کے ساتھ مل کر سوچنے لگی کیا کیا جائے۔ چھوٹی شہزادی بہت پریشان رہنے لگی۔ اس نے بڑی بہن سے کہا کہ یہاں سے کہیں دور چلو۔ اب چھوٹی شہزادی اس کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ شہزادے کی بڑی بیوی اس سے کتنا جلتی ہے۔ وہ اگر بتا بھی دیتی تو کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ بڑی بیوی سب کے سامنے بہت زیادہ خیال رکھتی تھی چھوٹی بیوی کا۔ چھوٹی بہن کی بات سن کر بڑی بولی کہ سب مجھے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں میں نے اس وقت کہا تھا کہ ساتھ چلو پر تم نہیں مانی، اور کہا کہ اپنا اور میرا رشتہ سب سے چھپا کے رکھنا۔ تم اگر ابھی کہو تو میں شہزادے کو بتا دیتی ہوں کہ تم میری بہن ہو۔ پر عقل مند شہزادی جانتی تھی اب بتانے کا مطلب تھا کہ شہزادی جھوٹی ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنا رشتہ چھپایا۔ شاید یہ دونوں بہنیں کسی سازش کے لیے محل میں آئی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے چھوٹی بہن نے سختی سے بڑی بہن کو منع کر دیا کہ وہ کسی کو یہ نہیں بتائے گی۔ کچھ دنوں بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو شہزادے کی پہلی بیوی نے دائیں اور چھوٹی شہزادی کو بہت سے پیسے دیے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تم بچے کو اٹھا کر مار دینا اور اس جگہ بلی کا بچہ رکھ دینا۔ چھوٹی شہزادی نے کہا کہ یہ کام میں بہت آسانی سے کر دوں گی۔ چنانچہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو بڑی شہزادی کی بے ہوشی میں دائی نے بچہ چھوٹی شہزادی کو دیا کہ جا کر اس کو مار دو، اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی جلدی سے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر پچھلے دروازے سے گھر آئی اور بڑی اماں سے کہا، اماں یہ بچہ میری بہن کا بچہ ہے، اس کا کسی سے ذکر مت کرنا، اس کو بکری کا دودھ پلاؤ، میں شام کو آ کر اس کو سنبھالتی ہوں۔ بڑی اماں نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ چھوٹی شہزادی جلدی میں تھی اور بچہ رکھ لیا۔ شہزادی جب محل میں واپس آئی تو وہاں عجیب حال تھا۔ دائی نے سب کو بتایا کہ شہزادی نے انسان کے بچے کی بجائے بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ سب بہت حیران تھے۔ شہزادی رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، پر کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر بہن سے بولا کہ وہ میرے ساتھ چلے، محل والوں کو چھوڑ کر اپنی دنیا بساتے ہیں، پر وہ نہ مانی۔ کہنے لگی کہ وہ شہزادے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ شہزادے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔
چھوٹی شہزادی روتے ہوئے گھر آئی اور بوڑھی اماں کو سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اماں بولی کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اور میں اس بچے کی اچھی سی پرورش کریں گے، جب وقت آیا تو خود ہی سب اچھا ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا۔ اسی دوران بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بچ نہ سکا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اب شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ شہزادی کی ماں شوہر کی وفات کے بعد غم زدہ ہو گئی، اس لیے سارے ملک کی ذمہ داری شہزادے جو کہ بادشاہ تھا اور اس کی دونوں ملکہ نے سنبھال لی۔ ایک بار پھر چھوٹی ملکہ امید سے ہوئی۔ اب کی اس بار بڑی ملکہ نے چھوٹی شہزادی کو بہت سا انعام دیا اور کہا کہ اب کی بار بچی کی پیدائش پر کتے کا بچہ رکھ دینا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی کہ ایسا نہ کریں، آپ کی بھی اولاد نہیں ہے، بادشاہ کو اولاد کی بھی ضرورت ہے۔ ملکہ بگڑ کر بولی کہ اگر کام نہیں کرنا چاہتی تو چلی جاؤ، میں یہ کام کسی اور سے کروا لوں گی۔ اس پر چھوٹی شہزادی فوراً بولی ارے نہیں ملکہ صاحبہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر چھوٹی ملکہ جو کہ اس کی بہن تھی اس کو سمجھایا کہ یہاں سے جلدی چلی جاؤ، پر بڑی ملکہ نے کہا کہ اب تو میں ملکہ بن گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے تم مجھ سے جلنے لگی ہو۔ چھوٹی شہزادی اس کی کم عقلی پر ماتم کر کے رہ گئی۔ ولادت کا وقت ہوا تو ایک بار پھر چھوٹی شہزادی نے بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھا لیا اور دائی نے اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی پہلے کی طرح پچھلے دروازے سے بچہ لے کر گھر آئی اور اماں کو دے دیا اور خود الٹے پاؤں واپس بھاگ گئی۔ محل میں ایک کوہرام بچا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ نے کہا کہ مجھے تو یہ عورت لگتی ہی نہیں، پہلی بار اس نے بلی کا بچہ پیدا کیا، دوسری بار کتے کا، بس اب اس کو قید کیا جائے ورنہ اگلے سال نہ جانے یہ کیا پیدا کرے گی۔ بادشاہ بھی مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سپاہی کو، جو کہ اب باپ کی جگہ سپاہی بن چکا تھا، حکم دیا کہ وہ ایک بڑا سا پنجرا بنوائے اور چھوٹی ملکہ کو اس میں بند کر کے شہر کے چوک میں رکھ دیا جائے۔ سارے لوگ آتے جاتے اس پر تھو تھو کریں گے۔ یہ سزا اس کو 3 دن دی جائے گی، اس کے بعد قید میں ڈال دیا جائے گا۔ سپاہی نے بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نہ جانے مجھے لگتا ہے چھوٹی ملکہ معصوم ہے، پر بادشاہ نہ مانا۔ آخرکار ایک بڑے پنجرے میں شہزادی کو شہر کے چوک میں رکھ دیا گیا، جہاں پر آنے جانے والے لوگ اس پر تھوکتے تھے۔ 3 دن بعد چھوٹی ملکہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بڑی ملکہ نے جو چاہا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ کبھی کبھی بادشاہ کو چھوٹی ملکہ کی یاد تو آتی تھی، پر ساتھ ہی بلی اور کتے کے بچے کی یاد آتی تو وہ ملکہ سے نفرت کرنے لگتا۔ ادھر چھوٹی شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ اب اس کی شادی ہے، اس لیے وہاں محل کا کام چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ملکہ کو کنیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ چھوٹی شہزادی بوڑھی اماں اور دونوں شہزادوں کو لے کر جنگل میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئے اور دونوں بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ 5 سال بعد ایک دن بادشاہ اپنے سپاہی کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے آیا۔ بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ندی کے کنارے پانی پلانے لگے۔ ابھی وہاں پانی پلا ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں 2 نہایت خوبصورت بچے لکڑی کے گھوڑے لیے آئے اور آتے ہی ندی کے کنارے ان کو پانی پلانے لگے اور ساتھ ہی گانا گا رہے تھے، کاٹھ کا گھوڑا لوہے کی لگام، تو پانی پی لے میرے غلام۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہاں ان کے پاس گیا اور پیار سے بولا کہ پیارے بچوں، کیا کبھی لکڑی کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں اور لوہے کی بھی لگام ہوتی ہے؟ اس پر بڑے لڑکے نے بولا کیا کبھی ایک انسان عورت بھی بلی یا کتے کے بچے کو جنم دے سکتی ہے؟ بچے کی اس بات پر بادشاہ اور سپاہی دونوں چونک گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ سبق تم کو کس نے پڑھایا ہے؟ اس پر بچے بولے کہ ہماری خالہ نے۔ بادشاہ نے بچوں سے کہا کہ تمہاری خالہ کہاں ہے؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ بچے بادشاہ اور سپاہی کو اس جھونپڑی میں لے کر آئے جہاں کچھ عرصہ پہلے بادشاہ آیا تھا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ بادشاہ یہاں اپنی پرانی کنیز کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا کہ اے لڑکی، یہ بچے کون ہیں؟ اور چھوٹی شہزادی نے بادشاہ سے کہا
کہ اب کچھ سال پہلے یہاں سے جس لڑکی کو لے کر گئے تھے میں اس کی بہن ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ محلوں میں سازشیں ہوتی ہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، تمہیں پہلے ہی سب کچھ کیسے پتا تھا؟ اس پر شہزادی بولی کہ ہم بھی کوئی عام ذات کے لوگ نہیں، بلکہ ہم دونوں بہنیں بھی شہزادیاں ہیں۔ ہمارا باپ بھی آپ کی طرح بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا اور راستہ بھول کر میرے نانا جو ایک لکڑہارے تھے ان کے پاس پناہ لینے آئے تھے۔ وہیں ان کو ہماری ماں پسند آ گئی اور بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ مگر محل میں نہ صرف ہماری ماں کے خلاف سازشیں ہوئیں بلکہ ہمارا باپ بادشاہ بھی اس کا شکار ہو گیا، اور سازشوں نے کیسے ہمارے ماں باپ کو مار ڈالا۔ ہم دونوں بہنوں کو ہمارے ماں باپ کی ایک وفادار کنیز وہاں سے راتوں رات لے کر اس جنگل میں آئی، ورنہ ہم بھی زندہ نہ بچتے۔ اس لیے میں نے بہن کو منع کیا کہ وہاں ہمارا رشتہ کسی سے نہ کرے، کہ اگر محل میں سب ٹھیک ہوتا ہے تو کچھ عرصے بعد میں سامنے آ جاتی۔ مگر محل میں پہنچتے ہی مجھے علم ہو گیا کہ بہت جلد بڑی شہزادی کے خلاف سازش ہوگی، کیونکہ آپ کی ملکہ نے اتفاق سے مجھ سے ہی یہ سارا کام کروایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کے ساتھ مل کر جس کے خلاف سازش کرنے لگی ہے وہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ تب پھر چھوٹی شہزادی نے شروع سے لے کر محل چھوڑنے اور بڑی ملکہ کی سزا تک کا سارا واقعہ رو رو کر سنایا اور بتایا کہ یہ دونوں بچے کوئی اور نہیں آپ کی اولاد ہیں۔ بادشاہ نے دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیا۔ بادشاہ عورت کی کہانی سنتے ہوئے رونے لگا۔ جب شہزادی ساری کہانی سنا چکی تو بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا کہ وہ ملکہ کو نہیں چھوڑے گا، اس کا سر قلم کر دے گا۔ مگر شہزادی نے روک لیا اور کہا وہ چھوٹی ملکہ کی مجرم ہے، پہلے تو آپ اسے باعزت بری کریں، اس کے بعد چھوٹی ملکہ کو اختیار دیں کہ وہ اس کے لیے سزا تجویز کریں۔ بادشاہ کو عقل مند شہزادی کی تجویز بہت پسند آئی۔ شہزادی جانتی تھی بڑی شہزادی بہت رحم دل ہے، وہ اسے معاف کر دے گی، کیونکہ سزا دینے سے بھی وہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا جو چھوٹی ملکہ نے قید میں گزارا تھا۔ ایک بہن نے دوسری بہن کی جدائی اور 2 بچوں نے بن ماں کے گزارا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور سپاہی جو کافی دیر سے عقل مند شہزادی کو چھپ کے دیکھ رہا تھا اور اس کی یہ حرکت بادشاہ سے پوشیدہ نہیں رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے حکم دیا کہ وہ شہزادی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لے۔ سپاہی بادشاہ کی بات سن کر شہزادی کو گھوڑے پر سوار کرا کر محل کی طرف چل پڑا۔ واپس آ کر بادشاہ نے بڑی ملکہ کو بیڑیاں پہنائی اور خود جا کر قید خانے میں چھوٹی ملکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہا، اے ملکہ، مجھے سارے واقعے کا علم ہو چکا ہے، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ ملکہ کو باعزت رہا کروا کر بڑی ملکہ کو اس کے سامنے پیش کیا اور وزیر نے سارا قصہ سب کے سامنے چھوٹی ملکہ کو سنایا۔ چھوٹی ملکہ بہن کو گلے لگائے قصہ سنتی رہی۔ جب اسے یہ پتہ چلا یہ دونوں بچے اس کے اپنے بچے ہیں تو رو رو کر اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ وہ بچوں اور بہن کو گلے لگائے روتی رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ آج اس کو اختیار ہے وہ بڑی ملکہ کو سزا دے، مگر چھوٹی ملکہ نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا کہ گیا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، دوسرا یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا جو ضرور ہونا تھا، اس لیے میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گی۔ جب بڑی ملکہ جو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی اس نے یہ سنا تو وہ بھی روتے ہوئے چھوٹی ملکہ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ محل میں جشن منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے شرماتے ہوئے بادشاہ سلامت سے اپنی اور چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی شادی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی شہزادی نے شرماتے ہوئے گردن جھکا لی۔ کچھ دن بعد بہت بڑے جشن میں وزیر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔